جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے مختلف بہانے جس کی بیس پر ہم جو ہیں وہ قرآن کا علم اور دین سیکھنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کو اگر اس کو ہم لٹرل ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو اس کو پروکرسٹینیشن کہتے ہیں. پروکرسٹینیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں پتا تو ہے کہ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے مگر ہم ابھی کر نہیں رہے. روز اس کو ڈیلے پہ لگا دیتے ہیں، کل کل کل. اب اپنے آپ کو خود ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ ساری ریکوائرمنٹس میں نے اپنے اندر پوری کر لی، کیونکہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. ہمیں کیا پتا اللہ کی نظر میں کوئی کتنا بڑا ہے، ہمیں کیا پتا اللہ کی نظر میں کوئی کتنا بڑا ولی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو بھی بات کریں گے نا، ہم اپنی پرسنل گرومنگ کی بات کریں گے. اب ہم جو بھی بات کریں گے وہ اپنی ٹریننگ کی بات کریں گے، اور اپنے آپ کو ہم میں سے ہر کوئی خود جج کرے گا، اور ہم اپنے بہترین جج ہیں. ایسی بات ہے، ہمیں اپنی کمیاں بھی پتہ ہے اور ہمیں اپنی اسٹرینثس بھی پتہ ہے. اچھا، اب کہاں کہاں خود کو ہم چیک کریں؟ کیا میں قرآن ٹھیک ریسائٹ کر رہی؟ کیا میں تجوید کے قواعد مجھے آتے؟ کیا مجھے جیسے فلاں قاری کو میں نے سنا تھا کتنی خوبصورت قرات تھی، میری ویسی قرات کیوں نہیں ہے؟ کیا میں نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے یہ سوال خود کرے. پھر کیا میری نماز ساری درست ہے؟ میں اس کے سارے ارکان پراپر طریقے سے ادا کر رہی؟ پھر کیا میں اپنی 5 نمازیں وقت پہ پڑھ رہی ہوں؟ ایم آئی ڈوئنگ ایوری تھنگ جو اللہ پاک نے میرے اوپر فرض درجے میں رکھا تھا؟ کیا میں وہ سب کام کر رہی ہوں؟ کیا میں ہر رمضان یا ہر سال کے بعد اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں؟ آسک یور سیلوز، اپنے آپ سے خود سوال کریں. پھر میں نے الحمدللہ اتنی زندگی گزار دی، کور ٹو کور کئی دفعہ کچھ لوگوں نے، ہم نے قرآن پڑھ لیا، اتنے احکامات سیکھے، اتنے احکامات پڑھے. کیا میں ان سب کا عمل کر رہی ہوں؟ کیا میں ان کو پریکٹسز میں لے کر آئی ہوں؟ پھر کیا میں اپنا وقت کچھ لگا رہی ہوں تفسیر سیکھنے میں؟ پھر کیا میں ذکر اذکار کر رہی ہوں؟ صبح شام کے اذکار پڑھ رہی ہوں، استغفار کی تسبیح پڑھ رہی ہوں؟ کیا میں کچھ وقت علم سیکھنے پہ لگا رہی ہوں؟ صحابہ کرام، سلف صالحین، کلاسیکل اسکالرز جنہوں نے پوری پوری زندگیاں اپنی مختص کر دیں دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں، کیا میں نے ان سے کچھ علم لینے کی کوشش کی ہے؟ اگر کر رہی ہوں تو الحمدللہ اللہ کے ہاں اس کی بہت ویٹیج ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کو شہداء جیسا رتبہ دے سکتے ہیں. اور جو آپ کا قرآن کی لکھتے ہوئے، نوٹس بناتے ہوئے جو آپ انک یوز کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں وہ قیامت والے دن شہید کے خون سے زیادہ ویلیویبل ہے. اسی لیے لکھنا پڑھنا کیوں امپورٹنٹ ہے. اور قلم ایسی چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. نون والقلم وما یسطرون، اور اس کو حکم دیا کہ تم لکھو. اسی لیے میں جہاں بھی سیشن لینے جاؤں، آئی آلویز میک شیور کہ میرے ساتھی جو ہیں اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور نوٹس بنائیں، وہ ضرور کچھ نہ کچھ لکھیں، کیونکہ کل قیامت والے دن انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ چیز جو ہے اس کی ویٹیج ہونی ہے، اس کی امپورٹنس ہے بہت زیادہ ہماری زندگیوں میں. پھر اس کے علاوہ اگر میں یہ سارے کام نہیں کر رہی تو پھر اس کو دوبارہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ میں تو پھر خسارے میں چل رہی ہوں. if I am not doing all these activities، ان میں سے کسی درجے پہ کچھ تو میں کر سکتی تھی نا. اب جیسے کلاس ہوتی ہے، کلاس میں ہر کیلیبر کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. کچھ بچے ہائیسٹ اچیورز ہوتے ہیں، ایسی بات ہے، کچھ بچے مڈل میں ہوتے ہیں، کچھ ذرا لوور سائڈ پہ ہوتے ہیں. اور ہمیں سے ہر ایک، جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، کالج لائف میں تھے، یونیورسٹی لائف میں تھے، ہمیں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم جو ہیں وہ اچھے مارکس لیں. کوئی بھی نہیں کہتا تھا نا کہ میں فیل ہوں، کوئی کہتا تھا؟ کوئی بھی نہیں کہتا تھا. تو اپنی آخرت کے لیے ہم ہائی گول کیوں نہیں رکھتے؟ ہم آخرت پہ کیوں بیئر منیمم پہ گزارا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آخرت کے لیے کیوں بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے؟ یہ ہے ہمارا آج کے لیے ہمارے لیے سوچنے کا مقام. اگر ہم یہ سب نہیں کر رہے تو پھر دوبارہ لے آئیے اس بات کو خسارے کی طرف، تو ہم نقصان میں سارے. کیونکہ اللہ پاک نے کہہ دیا ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان کی سچویشن میں ہے. قیامت والے دن جب انسان جنت میں چلا جائے گا، اس کو کوئی اور پرابلم نہیں ہوگی، صرف ایک حسرت کرے گا کہ کاش میں نے اپنا فلاں ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ نہ کیا ہوتا، اور میں زیادہ ایفرٹ کر لیتا، اور میں اس سے بھی ہائر لیول آف جنت کو اچیو کر لیتا. 100 درجے پڑھے ہیں نا ہم نے جنت کے، اور ایک درجہ
جو ہے اس کے اندر اور دوسرے درجے کے اندر اتنا ڈفرنس ہے جیسے ہماری زمین سے آسمان کا ڈفرنس کتنا دور ہے نا. اور آپ دیکھیں ہمارا دل کرتا ہے نا, دنیا میں بھی آپ دیکھیں کوئی بھی میٹر ہوتا ہے ہمیں ہوتا ہے کہ ہماری چیز سب سے بیسٹ ہوتا ہے, میرا گھر سب سے بیسٹ ہو, میرے بچے سب سے بیسٹ ہوں, اور میرا کھانا سب سے اچھا ہو, میں کسی فنکشن میں جاؤں میرا ڈریس سب سے اچھا, میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو اینڈ ڈفرنٹ لگوں. جب ہم کوئی سوٹ بھی خریدنے جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, بھائی مختلف والا ڈیزائن دکھانا, یہ بڑا پٹ گیا, یہ تو ہر ایک کے پاس ہے, کوئی نئی چیز دکھائیں. ایسا دنیا میں جب ہم چاہتے ہیں تو اس کا بھی کرائٹیریا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احادیث کے تھرو ہمیں دیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دونوں کیپیسٹیز میں کام کر رہا ہوں, یا تو اسٹوڈنٹ ہو یا پھر ٹیچر ہو. اور جو بھی ٹیچر ہوتا ہے نا وہ ساتھ کے ساتھ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, یہ بائی ڈیفالٹ ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا, کوئی ساری زندگی بھی قرآن پڑھتا رہے گا نا تو وہ یہ کبھی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے پورا دین کا علم سیکھ لیا, کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر آپ جتنا زیادہ ڈیپ ڈائیو ان کرتے جائیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی چلی جائے گی, اتنا ہی زیادہ اللہ سے محبت آپ کی بڑھتی چلی جائے گی, اور اتنا ہی زیادہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتری کی طرف چلتی جائے گی. اب آگے کی طرف دیکھتے ہیں. اب ان لوگوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, الا الذین آمنوا, جو ایمان لے کر آئے. الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں, سب مسلمان ہیں, اور اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں کانشیس مسلمان یعنی کہ خود سے مسلمان بننے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں یہ ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑی, ورنہ تو کیا کرنا ہوتا ہے. جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں, جو ریورٹ ہوتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, وہ پڑھ کے سیکھ کے پھر دین کی طرف آتے ہیں, وہ کانشیس مسلمان ہوتے ہیں. ہم لوگ تو الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے, مسلمان ممالک میں اگر رہے ہیں, پاکستان میں بھی رہے ہیں, کسی اور بھی مسلم کنٹریز میں رہے ہیں, تو 5 وقت اذان کی آواز آتی رہی, ہمارے گھر میں دین کی پریکٹسز ہوتی رہی. وی آر بلیسڈ الحمدللہ کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. اب خالی زبان سے ایمان لے آنا انف نہیں ہے, ایمان کو ضرورت ہوتی ہے عمل کی. یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا ایمان لے آئے, اب اس کو آپ کر کے دکھائیں عمل کے ساتھ. ایک کام والا آپ کے گھر آتا ہے, آپ اس کو کہتی ہیں کہ تم میرا فلاں فلاں کام کر دو, آئی ول پے یو دس منی. اب ہوا کیا جی, وہ آیا اور اس نے لمبی لمبی باتیں کرنی شروع کر دی. 4 گھنٹے کا کام تھا, 2 گھنٹے اس نے باتیں کی, 2 گھنٹے میں ہلکا پھلکا سا کام کر کے چلا گیا. آپ اس سے دوبارہ کام کروائیں گی؟ کبھی بھی نہیں. آپ کہیں گے ہم تو اپنے کام کے صفائی کے معاملے میں ویسے بڑے پرٹیکولر ہے نا, دنیا کے گھروں کو تو ہم بہت زیادہ سجاتے ہیں, بہت زیادہ صاف رکھنا چاہتے ہیں. تو یہی ایک مسلمان کا حال ہے کہ ایمان تو ہم لے آئے, مگر اگر ہم نے ساتھ ساتھ صالحات اچھے کام نہیں کیے تو وہ ہمارا ایمان لے کر آنا ہمیں اعلیٰ جنتوں کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا. کیونکہ ہمارا گول کیا ہے, جنت ہے نا ہمارا گول انشاءاللہ. ہم سب کا جنت ہے نا گول, ہم سب چاہتے ہیں. دنیا میں بھی ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں, اور آخرت میں تو ہمیں جنت الفردوس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ دعا کیا کرو جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار, کہ جہنم سے اللہ پاک آپ ہمیں بچا لیجئے اور جنت کے اعلیٰ مقام میں آپ ہمیں جگہ. جب ہم نے اتنا ہائی کرائٹیریا, دیکھیں آپ جتنا اونچا گول رکھتے ہیں اس کے لیے اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی. ہمارے بچے او اے لیولز کرتے ہیں, اب ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جی جو مرضی ہو جائے میں نے اے اسٹار لے کے آنا. تو وہ جب اے اسٹار کے لیے ٹارگٹ کر لیتے ہیں خود کو تو کیسے ہوئے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, گھومتے پھرتے رہتے ہیں. سخت محنت کرتے ہیں, سخت بھاگ دوڑ کرتے ہیں, 2 2 گھنٹے کے الارمس تو اٹھ کے پڑتے ہیں. نہ ان کو کھانے کی فکر ہوتی ہے, نہ ان کو پینے کا ہوش ہوتا ہے, نہ انہیں آؤٹنگ کا پتا ہوتا ہے. شادیوں کا ذکر کر دو تو ناراض ہو جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہماری پڑھائی ہے. ایک دنیا کے کاغذ کے لیے اور ایک ایک اے اسٹار کے لیے ہم نے آل ٹوگیدر, اگر ہم اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں تو جنت اور فردوس کے لیے کیا ہم اپنی لائف میں کوئی چینج نہیں لے کر آئیں؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ اچھے کام کیے جائیں. اب اچھے کام جو ہوتے ہیں صالحات پر بیسڈ ہیں. کچھ تو ہمارے اوپر حقوق اللہ ہیں جس میں ہماری نماز آ گئی, حج آ گیا, رمضان کے روزے آ گئے, زکوٰۃ آ گئی. اب یہ کچھ کام ایسے ہیں, نماز تو اگر آپ پورے دن کی کیلکولیٹ کریں تو ہارڈلی 1 1.5 گھنٹہ لگے گا ہمیں, سب فرائض سنتیں ملا.
باقی کا ٹائم ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا اخلاق جو کہ ہمارے اوپر 24/7 ہمارے اوپر فرض ہے، جس میں ہم لیک کر جاتے ہیں. ایز سون ایز وی اسٹیپ آؤٹ آر ہاؤسز ہم چینج ہو جاتے ہیں. میٹھی زبان، اچھا اخلاق، اچھا بیہیویئر، تو وہ عامل الصالحات میں ایک پورا ایک لائف سٹائل چینج آ جائے گا. اور اچھے اچھے کام کریں گے، اس کا بھی ہمیں ڈفرینٹ کرائٹیریا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دیا. ایک تو نیک کام ہوں گے، اچھے کام ہوں گے، دوسرا سنت کے مطابق ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی. خود ساختہ نہیں، خود کے بنائے ہوئے نہیں، بدعت پر بیسڈ نہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے، آپ کے تھرو سنتوں سے، احادیث سے ہم نے سیکھے، اور قرآن مجید میں موجود ہے. اپنی مرضی کا حج نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کی نماز نہیں پڑھ سکتے. جو آپ نے اللہ پاک نے ہمیں بتا دی، ہم نے اس کو ویسے ہی کرنا ہے. تو پھر صالحات کے اندر ہمارے پاس پہلے آگے حقوق اللہ، اور پھر اس کے بعد آگے حقوق العباد، جس کے اندر انفارچونیٹلی ہم انتہائی ویک ہیں. ایسی بات ہے نا. ہم دیکھیں آج کل کا دور میں جہاں پر اور اتنے فتنے ہیں جو کہ پریولنٹ ہیں، وہاں پر ایک یہ فتنہ بھی ہے، جھگڑے آپس میں، بہن بھائیوں کے جھگڑے، ماں باپ کے ساتھ نہیں بن رہی. سسرال کی تو بات ہی چھوڑ دینا، وہ تو شروع سے ہی پریشان کن رشتے تھے. آج کل انفارچونیٹلی اپنے رشتے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی کیا ریزن ہے؟ دین سے دور ہے ہم، ہمیں اس کا ریوارڈ ہی نہیں پتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں نہ بتا دوں کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بھی صدقہ سے بھی بڑھ کر نیک عمل کا کوئی ہے؟ تو صحابہ کرام کیونکہ بہت شوقین تھے پڑھنے سیکھنے کے، وہ بڑے انتھوزیاسٹک ہوتے تھے. ابھی کبھی آپ لوگ غور کریں نا جب صحابہ کرام کے کوشچنس پر، تو انسان کہتے کہ ان کے اندر بہت حرص تھا علم کا، وہ فوراً سیکھنا چاہتے تھے ہر چیز. تو انہوں نے کہا جی آپ ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کیا کرو. یعنی ایک طرف آپ کے فرائض آ گئے ہیں جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، دا پلرز آف اسلام ہے، اور اس کو اکولیٹ کر دیا گیا، اس کو اکول کر دیا گیا کس کے ساتھ؟ صلہ رحمی کے ساتھ، جو کہ انفارچونیٹلی آج کل کے دور میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے بیڈلی، اور یہ عمل صالحات کے اندر آ جاتی ہے. اس کے لیے پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ صبر، برداشت، کمپرومائز. کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ہماری کیا چیز آگے آ جاتی ہے جو ہمیں اپنے رشتوں کے ساتھ نہیں جوڑنے دیتی نا؟ ہماری انا آ جاتی ہے. میں کو تو توڑنا ہے نا. یہ میں کس کے اندر تھی؟ شیطان کے اندر تھی نا. اس کے اندر تھی میں، کہ میں انا خیر منہ، میں تو بھائی اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی قابت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کس لیے کیا ہے کہ اس نے مشقت کرنی ہے. وی آر میڈ ٹو ورک. ہماری مشینری ایسی ہے، اگر ہم بیٹھے رہیں گے، لیٹے رہیں گے تو ختم ہو جائے گا ہمارا جسم. مشینری ہے، اس لیے یہ چلتی رہے گی تو ایکٹیو رہے گی. جس دن ہم نے اس کو کام میں لگانا چھوڑ دیا، یہ خراب ہو گئی. اینڈ سو از آور دماغ، سو از دا روح. اگر روح کو ایکٹیویٹڈ نہیں رکھیں گے، مصروف نہیں رکھیں گے، اس کو اس کی غذا نہیں دیں گے، تو ہماری روح بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ پرانی ہو جائے گی، ڈپلیٹ کر جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان بھی نا پرانا ہو جاتا ہے جس طرح تمہارا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو ایمان کو بھی بار بار اس کو ریجوینیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے. جیسے لیپ ٹاپ پہ کافی دیر کام کرتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کو پھر ریفریش کا بٹن دباتے ہیں. موبائل چلا چلا کے، ریل دیکھ دیکھ کے، واٹس ایپ چلا چلا کے جب بیچارہ تھک جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ری اسٹارٹ کر دیتے ہیں، تو وہ پھر دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اسی طرح ہی ہماری جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو کھانا پینا ہے، مگر جو ہماری سب سے امپورٹنٹ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہماری روح کی غذا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. بد روح کی غذا جو ہوتا ہے وہ میوزک ہوتی ہے. انفارچونیٹلی کہتے ہیں نا جی موسیقی روح کی غذا ہے، تو وہ بری روح کی غذا ہے. اچھی روح کی غذا موسیقی نہیں ہو سکتی. قرآن مجید ہے، اس پر غور کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا پھر کیا ہوگا جب انسان دنیا میں آئے گا؟ تو اس نے خوب محنت کرنی ہے. دیکھیں چھوٹا سا بچہ سے لے کے ایک ایڈلٹ تک، بچہ ہوتا ہے
پھر اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پڑھنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جاب پلیس پہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک کمپٹیشن کے اندر انسان کی پوری زندگی، ایسی بات ہے پوری زندگی ہماری کمپٹیشن کے اندر گزرتی ہے. اب ہو کیا رہا ہے ساتھ کے ساتھ، ہم اس دنیا میں جب اسٹرگل کر رہے ہیں، چاہے ہم مینٹل اسٹرگل کر رہے ہیں یا ہم فزیکل اسٹرگل کر رہے ہیں، اسٹرگل کے دوران ہم جس جس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں وہ سب ہمارا نوٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے. کون نوٹ ڈاؤن کر رہا ہے اس کو؟ کرام کاتبین، جو ہمارے کندھوں پر دو جو ہیں لکھے ہوئے، اور ان کے بارے میں قرآن میں آ جاتا ہے کہ انتہائی ایکٹیو اور ہوشیار، ادھر کوئی بات نکلی ہے اور ادھر وہ نوٹ ڈاؤن کر لیتے. کسی کے بارے میں اچھا گمان کیا تھا، برا خیال کیا تھا، اگر وہ چلا گیا تھا پیچھے سے بیٹھ کے اس کی باتیں کی تھی، سب نوٹ ڈاؤن کر لیا گیا. بندوں نے تو نہیں سنا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو لوگوں سے ڈرتے ہیں. ہم تو یہی ڈرتے ہیں نا کسی کو پتا نہ چل جائے، فلاں کو نہ پتا چل جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ انسان پوری زندگی جو ہے وہ محنت کرتا ہے. یا ایوہل انسان انکا قادح الی ربک قدحا فملاقی، بے شک تم اپنے رب کی طرف سخت محنت کر کے جانے والے ہو، اور آخر کار تم نے اس سے ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں جواب طلبی کا جو احساس ہے نا، وہ ہمیں ٹریک پہ رکھتا ہے، اور کوئی چیز ہمیں ٹریک پہ نہیں رکھ سکتی. ایسی بات ہے. اب آج کل کے جیسے پیچھے اتنی سردی تھی، ابھی بھی سردی ہے، تو کس لیے ہم فجر میں اٹھتے ہیں؟ اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہمیں دیکھ رہا. کس کے لیے اٹھتے ہیں؟ اللہ کی خاطر اٹھتے ہیں نا، کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز کا جواب دینا ہے. ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اگر ہماری یہ نیت ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بہترین جو ہے وہ ہمیں اجر ملنے والا ہے. پھر کیا ہے؟ پوری زندگی کا جو ہمارا محاسبہ ہے وہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں، امیجن کریں جب ہم کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی فنکشن میں جاتے ہیں، تو جب ہم ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کیجولی بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے کوئی ویڈیو والا آتا ہے تو ہم کانشیس ہو جاتے ہیں. اور اپنی ویڈیو دیکھ کے یا اپنی آواز سن کے ہمیں کبھی بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے. میں کیسے لگ رہی تھی اس سے؟ بڑی بری لگ رہی تھی، ہے نا؟ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اپنا آپ. تو آپ امیجن کریں کہ جب قیامت والے دن ہماری غلطیاں ہمیں دکھائی جائیں گی اور ہم ان سے انکار، تو خیر کیا کریں گے؟ اچھا کر لیں گے نا، تو منہ کو تو تالا لگا دیا جائے گا. سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں، پھر پاؤں بولیں گے، پھر اسکن بولے گی، پھر ہاتھ بولیں گے، اور پھر اس کے بعد ایز این ایویڈنس بڑی بڑی اسکرینس پر اس کی ویڈیو چل رہی ہوگی. امیجن. تو اس وقت کیا کریں گے پھر؟ اور دو فرشتوں نے اس بندے کو، ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اس کو ٹائٹلی پکڑا ہوگا، وہ ہل نہیں سکے گا اپنی جگہ سے. اور میدان حشر میں 5 سوال ہم سے ایسے کیے جائیں گے کہ پاؤں جو ہے ہمارا ایک کے ساتھ ایسے سٹیبل بھی نہیں ہوگا، تو 5 سوال کر دیے جائیں گے، جس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری، اور جو علم سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا. علم تو ماشاءاللہ آج کل ہمارے پاس ریسورسز بھی بہت ہیں سیکھنے کے، ہے نا؟ ہم آن سائٹ کہیں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس آن لائن آ جاتا ہے، کبھی ہم ریکارڈنگز لے لیتے ہیں، کبھی ہم کچھ کر لیتے ہیں. علم تو بہت الحمدللہ ہے، ہر کوئی پڑھ رہا ہے، ہر لوگ پڑھ رہے ہیں، آن لائن کورسز کر رہے ہیں، فلانی فلانی ڈگری لے رہے ہیں. مگر جب ہم عملوں کی طرف دیکھتے ہیں تو انفارچونیٹلی وہ زیرو ہے، کیونکہ ہم لوگ عمل میں کہیں پیچھے رہ گئے ہیں انفارچونیٹلی. ہم باہر کے لوگوں کی کیوں اتنی تعریفیں کرتے ہیں؟ ایسے وہاں پر آپ کلو چیز لیں گے تول کی، تو وہ آپ کو کے جی سے 10 50 40 گرامز اوپر ملے گی. پاکستان میں 950 970. تو پھر کیا ہوا؟ ہماری عمل میں نہیں آیا. علم تو ہم نے بہت لے لیا مگر انفارچونیٹلی عمل میں نہیں لے کر آئے. سورہ زلزال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ایک ذرہ، کوئی ذرے کو دیکھ سکتا ہے آنکھ سے؟ آپ نے کبھی آنکھ سے دیکھا ہے ذرہ؟ کسی نے نہیں دیکھا. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کتنی قدردانی ہے. ایک ذرے کے برابر بھی اگر ہم نے عمل صالحات، اچھے عمل کیے ہوئے، اس کا بھی ویٹ کر دیا جائے گا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر برائی بھی ذرے برابر کی ہے تو وہ بھی دکھا دی جائے گی. انصاف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے نا، وہ عدل پر بیسڈ ہے. اس میں کہیں کسی کے ساتھ نہ فیوریٹزم ہے، نہ زیادتی ہے، نہ ظلم ہے. جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. لیمو کا بیج ڈالیں گے تو مینگو نکلتا ہے؟ لیمو ہی نکلے گا. تو آج اگر ہم اچھے کام کریں گے، انشاءاللہ عمل صالحات کریں گے، تو ڈیفینیٹلی اس کا پھل ہم آخرت میں ضرور پا لیں گے. اور پھر جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو وہ حیران ہو جائے گا. سورہ الکہف 49 میں ہم پڑھتے ہیں، ایوری فرائیڈے ہم الحمدللہ اس کو پڑھتے ہیں. مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها
یہ کیسی کتاب ہے, یہ کس طرح کی بک ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی ساری ڈیٹیلز اللہ پاک نے مینشن کروائی ہیں. تو انسان خود دیکھ کے حیران ہو جائے. تو کرنے کا کیا کام ہے؟ خسارے سے بچنا ہے اور عامل الصالحات, اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی اپنی اپنی کیپیسٹی میں. اب دیکھیں بینگ لیڈیز ہم نا بڑا سمپتی کا شکار ہو جاتی ہیں, ہائے میں بیچاری خاتون میں کیسے کر سکتے ہیں. ہم ہر اپنے میٹس کا خیال کر کے اچھی نیکیاں کما سکتے ہیں, اپنے وزٹرز کا خیال کر کے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے, اپنے نیبرہڈ کا خیال کر کے, کسی کی مشکل میں کسی کی ہیلپ کر کے, واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں تکلیف دہ چیز ہٹا کے, اپنی فیلوز کو ساتھیوں کو سلام کر کے, اسمائل کر کے, چھوٹا موٹا اپنی حسب توفیق کسی کو گفٹ کر کے, کسی کو علم کی طرف بلا کے, جیسے فائزہ نے آج الحمدللہ کام کیا. یہ بھی صدقہ ہے نا, یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی عمل صالحات ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا یا کمتر نہ سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو سمپتی لینے والی چیز نہیں بنا کے پیدا کیا. اور آپ حضرت عائشہ کی اگر ہم لائف دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ جیسی فقیہہ خاتون نہیں دیکھی تھی, کیونکہ ان کو جو سورۃ نساء کے اندر ہم نے پڑھ رہے ہیں نا, ابھی ہم آج کل الحمدللہ فضائیہ کلاس میں ریسنٹلی پڑھ رہے ہیں, تو اس کے اندر جو مال کی ڈسٹریبیوشن اور وراثت کے احکامات ہیں وہ کسی کو اتنے اچھے طریقے سے گرپ نہیں تھی جتنی حضرت عائشہ کو تھی. پھر ہم حضرت خدیجہ کی لائف کی طرف دیکھتے ہیں کہ شی واز اے بزنس وومن, بزنس ٹائکون. جب ان کا مال تجارت انٹر ہوتا تھا تو زمین ہلنے لگ جاتی تھی. یہ ہمارے یہ رول ماڈلس تھے. ہم نے کیوں ان بالی ووڈ ایکٹرز اور ایکٹریسز کو اپنا رول ماڈل بنا لیا جو کہ نہ ہمیں جانتے نہ پہچانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ذات ہے جو آج سے 1400 سال پہلے اپنی اپنی امت کے لیے روئی, دعائیں کی. وہ ہیں ہمارے رول ماڈلس. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ان ساری جو ہماری پرسنالٹیز ہیں یا جو ہمارے ہیروز ہیں, جو ہمارے اتنے بڑی اساتذہ ہیں, جو اسکالرز ہیں, ان سب کے بارے میں ہم نے علم ہی نہیں لیا. ایسی بات ہے ہمارے بچوں کے سامنے یا ایون ہمارے سامنے بھی صحابیات کی کیا پکچر ہے, بس وہ چکی پیستی تھی اور بس گھر سنبھالتی تھی, بچے دیکھتی تھی, اس سے زیادہ اور ہمیں کچھ پتہ ہی. جبکہ صحابیات کو جب آپ غور کریں گے, آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جنگوں میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی. عمارہ کے بارے میں ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں جس طرف دیکھتا تھا عمارہ وہاں ہوتی تھی. شی واز دیئر ٹو پروٹیکٹ می. وہ بھی تو ایک خاتون تھی. تو ہم کیوں پٹیاں باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہمارا کام صرف بچے پیدا کرتے, بچے وہ نہیں پیدا کرتی تھی. ان کے پاس تو ہیلپ بھی بڑی کم ہوتی تھی, سارے کام خود کرتے تھے. ہمارے پاس تو ہر چیز کی مشین ہے, ہر چیز ہمیں ڈبے میں بند مل جاتی, 4 چیزیں ملائیں, کھانا بن گیا, فارغ ہو گئے. باقی کے ٹائم ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ہم نے شروع میں خسارے کی بات کی تھی, اس کے اندر ہم نے خود کو خود چیک کرنا ہے. اپنا آپ اپنا محاسبہ ہم نے خود کرنا ہے. اس کو تزکیہ کہتے ہیں, سیلف انالیسس کرنا. میرا واٹس ایپ پہ ٹائم کتنا ویسٹ جا رہا ہے, میں فیس بک پہ کتنا ٹائم لگا رہی ہوں, میں ریلس دیکھنے میں کتنا ٹائم لگا رہی ہوں, میں ڈراماز دیکھنے میں ٹائم تو نہیں لگا رہی, کہیں مجھے موویز تو نہیں آج کل اچھی لگنے لگ گئی. فوراً اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈیٹیچ کرنا ہے. اور ایک یہ بات یاد رکھیے, یہ کسی کلاسیکل اسکالر کا ہے, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کا علم جو ہے نا وہ نور ہے, اور جو غافل دل ہوتا ہے یا جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے نا, تو دین کا علم اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا. اگر ہوتا بھی ہے نا تو وہ ٹچ کر کے باہر کو نکل سکتا. تو جب تک ہم اپنے دل کو خالی نہیں کریں گے نا دنیا کی محبت سے, دنیا کی اٹریکشن سے, تب تک اللہ کا نور اور علم ہمارے اندر انٹر نہیں ہو سکتا. اس کی اگزامپل ایسے لیں جیسے ایک پانی کا گلاس ہے, اس کے اندر آلریڈی ایک ڈرنک پڑی ہوئی ہے. اب آپ اس کے اندر جتنی مرضی چیز ڈالی جائیں, کیا ہوگا؟ وہ تو وہیں رہے گی نا, اوور فلو کر جائے گی, مگر وہ وہیں پہ رہے گی. ٹھیک ہے, تو سو از دا کیس ود اس, کہ ہم یہ کہیں کہ ساتھ کے ساتھ تو میں دنیا داری بھی بہت اچھے طریقے سے نبھاتی ہوں. دنیا داری سے مراد یہ ہے کہ اپنا ٹائم ضائع کرنا, فنکشنز میں گھنٹوں گھنٹوں, شاپنگس پہ گھنٹوں گھنٹوں لگانا, اور اس کے اگینسٹ یہ کہنا کہ جی پتہ نہیں, میں پڑھتی تو بڑا ہوں, مجھے یاد نہیں ہوتا قرآن. کیوں نہیں یاد ہوتا؟ اس کی وجہ اپنے آپ کو ہم خود چیک کریں کہ کہیں میں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کے لیے اپنے دل کو دنیا سے تو نہیں بھر لیا. واقعی جب آلریڈی دل میرا اتنا بھرا ہوا ہے, آلریڈی اتنا فلڈ اپ ہے, تو برتن تو پہلے منہ تک بھرا ہے, اس میں نئی چیز کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی نا, پاسبل ہی نہیں, وہ باہر گر جائے گی. تو اس لیے اپنے دل کو خالی کر لیں. اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم, تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو
فرق کر لو, فری کر لو خود کو, ورنہ میں کیا کروں گا, ورنہ میں تمہاری محتاجی تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھ دوں گا, اور دنیا تمہیں اتنی ہی ملے گی جتنے تمہارے نصیب میں ہے. آج ہم اپنی اپنی لائفس کو دیکھتے ہیں, اگر ہم جاب کرتے ہیں یا ہمارے شوہر ہسبینڈ جابس پہ جاتے ہیں تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں, اچھی بات ہے, جائے کمائے پیسہ پیسہ پیسہ. کیا ہم نے کبھی ان کی آخرت کے لیے کہا, ہم نے اس کے لیے کوشش کی, کیا ہم نے انہیں کہا کہ کوئی بات نہیں آپ اپنی جاب لائٹ کر لیں, تھوڑا آخرت کے لیے تیاری کر لیں, تھوڑے فرائض کی طرف فوکس کر لیں. یہ ایسپیکٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, کو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اس کے لیے آپ سب ایک دوسرے کے ہیلپ فل ہو جاؤ. شوہروں کا کام کمانا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, مگر یہ بھی ان کا حق ہے, اور یہ ہم نے ان کو, کیونکہ خاتون کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے نا, شی از آنسریبل فار دا ہاؤس, کلکم راعی و کلکم مسئولہ, تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنی ریت کے لیے رسپانسبل ہے نا. شوہر بیوی بچوں کے لیے ہے, اور بیوی اپنے بچوں کے لیے, اور اس کے انڈر جو اس کی میڈز آئیں گی, اس کے سرونٹس آئیں گے, ان سب کے لیے وہ رسپانسبل ہے. تو اس کے لیے ہم نے کتنی ایفرٹ کی ہے, یہ سب عملے صالحات کے اندر آ رہے ہیں, جو کچھ میں آپ کو سارا کچھ بتائی جا رہی ہوں. پھر ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے ہم نے, ٹائم مینجمنٹ ہوگی تو ہی ہم اچھے کام کر سکیں گے, ورنہ ہم اچھے کام نہیں کر سکتے. پھر وتواصوا بالحق, اور حق پہ ڈٹ جانا ہے, نو میٹر what. جو بات حق ہے, سچ ہے, پڑھ لی ہے, سیکھ لی ہے, پتہ لگ گئی ہے, اب چاہے سب اس کے اگینسٹ بھی جا رہے ہوں, آئی ول اسٹک ٹو اٹ, بیکاز یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا, بس ختم ہو گئی بات. اللہ پاک نے کہہ دیا کہ ہر انسان خسارے میں ہے, تو بالکل ہے, اس چیز کو میں چیلنج نہیں کر سکتی, کیونکہ میں جب اپنے 24 آورس کو دیکھتی ہوں, ایوری نائٹ سونے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں کہ آج میں نے 24 گھنٹوں میں کیا کوئی اچھا کام کیا بھی ہے کہ نہیں, کچھ پروڈکٹیو کیا ہے کہ نہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے ٹائم ایک مجلس میں بیٹھے تھے, جس میں آپ نے سوال کیا, صحابہ کرام تھے, کہ کوئی ہے اس وقت جس نے روزہ رکھا ہو. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جی میں, آئی ایم فاسٹنگ. پھر آپ نے کہا کوئی ہے جو کسی کی عادت کر کے آیا ہو. ابوبکر صدیق نے کہا میں. اور اسی طرح ہی ان سے 4-5 امپورٹنٹ میٹرز پوچھے, اور فجر کے ٹائم پر وہ اللہ کا نیک بندہ جس کو دنیا میں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, جن کو جنت کی جو ہے خوشخبری دے دی گئی, اور پھر بھی وہ اپنے عمل میں کتنے آگے تھے. اور ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم 1 گھنٹے قرآن کی کلاس لے لیتے ہیں, ایک پارا پڑھ لیتے ہیں, 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں, ہائے آج تو میں بہت تھک گئی بھائی, میرے سے کام نہیں ہونا, اب بچیاں خود سنبھالیں گھر, یا میڈ دیکھے, یا بس. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ان کا انتھوزیازم کا لیول, اور یہ تھے وہ, کیونکہ ہم نے اپنی جانوں کو نا دنیا کے کاموں میں بہت زیادہ گھلا لیا انفارچونیٹلی. دیکھیں جو پرائم ٹائم ہوتا ہے نا ہمارا, وہ ہم گھر کے کاموں میں لگا دیتی ہیں. ایسا ہے, کام والی کام کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, وہ جتنی ڈسٹ زمین سے اڑا رہی ہے, آدھی ہمارے اوپر پڑی, آدھی اس پہ پڑی ہے, چلی, اس کو بھی نہیں سانس لینے دے رہے, خود بھی نہیں کر رہے, اس کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. پھر کام پہ ادھر بھی, کچن میں بھی اپنے آپ کو اتنا ہم نے مصروف کیا ہوا ہے. اب رمضان آ رہے ہیں, 6 چیزیں ہم نے بنا لی ہیں. اب مجھے بتائیں پھر وہ جو ایک روزہ رکھنے کی اسپرٹ ہے, جب وہ روزے سے فائدہ اٹھانے کی اسپرٹ ہے, وہ کہاں ہے؟ یہ پھر ہمارے گھر کے مردوں کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے, اور ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو ٹیون کر لیں کہ جی 1-2 چیزیں بنے گی, سب اس کو کھائیں گے, ہاں ہیلدی اور نیوٹریشس ہو, یہ چیز امپورٹنٹ ہے, سیٹ ٹھیک رہنی چاہیے ہماری. ٹھیک ہے, تو ہم نے ٹائم کو مینج کرنا ہے, ہم نے وتواصوا بالحق, اور سچ پر جم جانا ہے, سچ اور حق کی بات ہر ایک کو بتانی ہے. اور پھر کیا ہوگا, جب ڈیفینیٹ سی بات ہے, جب ہم حق اور سچ کے راستے پہ چلیں گے تو ہمارے لیے مشکلات آئیں گی. ہم، لوگ ہمارے اگینسٹ ہوں گے, لوگوں کو ہم برے بھی لگیں گے, مگر پھر اس پہ کیا کریں گے ہم, وتواصوا بالصبر, پھر ہم آرام سے اس پہ صبر کریں گے, حق بات کو چھوڑیں گے نہیں. کیونکہ چونکہ یہ میری امی کہہ رہی ہیں تو میں ان کی بات مانتے ہوئے, کیونکہ میری ماں ہے بھائی, میں نے تو ان کی بات سننی ہے. مگر جہاں پر اللہ کا حکم آ جاتا ہے, وہاں سب کے حکم جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جہاں حکم آ جاتا ہے, وہاں شوہر بھی پیچھے, اولاد بھی پیچھے, ماں باپ بھی پیچھے. اللہ کا حکم ہے, ہم نے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ صرف نمازوں پہ غور کرنا. آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ, جب فرسٹ ٹائم گئے تھے, نمازوں کا جب تحفہ دیا تھا, تو پہلے کتنی نمازیں پڑھ لی تھی, 50 ہوئی تھی نا. ہو سکتا تھا 50 ہی ہم پڑھ رہے ہوتے, تو پڑھ سکتے تھے, مشکل ہو جاتی. تو گنتی کا ہم جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہمیں, پورا 24 گھنٹے میں اگر ہم اپنی 5 نمازوں کا حساب. تو کیا اللہ کی کو بہت زیادہ ہمارے سے ریکوائرمنٹ, کوئی زیادہ ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے, کوئی دین مشکل لگتا ہے ہمیں,
कैसे मुश्किल लगता? एक्चुअली हमें मुश्किल उस वक्त लगता है जब हम दीन के जो बेसिस है ना, उसके ऊपर चलना नहीं चाहते। यहाँ पर आड़े आ जाती है हमारी अना, यहाँ पर आ जाता है बीच में शैतान, यहाँ पर आ जाता है हमारी दुनिया की मोहब्बत, जो कि रूट कॉज ऑफ है एवरीथिंग, जो कि हमें खसारे के अंदर बार बार लेकर जाती है और हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो करने क्या काम है? करने का काम ये है कि असर का वक्त जो है वो अब दिन के एंड होने का वक्त है। इसी तरह हमारा दिन एवरी डे अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है ना, सुबह करते हैं और रात करते हैं। इसमें भी हमारे लिए निशानी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान में फरमाते हैं, अफला यतदब्बरू, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? इसी तरह ही एक दिन जब हम छोटे थे, बड़े हुए, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, और फिर हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और अब खैर ये भी गारंटी कोई नहीं है कि कोई बूढ़ा होगा तो जाएगा, ऐसे कभी भी वक्त आ सकता है। जब अल्लाह का हुक्म होगा, हमारी जो है ना जिंदगी की शाम हो सकती है। तो उससे पहले पहले खसारे से बचने के लिए अपने वक्त को अच्छे अच्छे कामों में यूटिलाइज करें। छोटे छोटे काम हैं जिनको हम अच्छे तरीके से करें तो वो हमारे लिए दुनिया में भी इज्जत का सबब बनेंगे और आखिरत में भी हमारी निजात का जरिया बनेंगे। जिसमें आप सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, अल्लाहु अकबर पढ़ लें, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ लें। फिर उसके अलावा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका पढ़ लें। फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुरान के साथ अपने आप को जोड़ें। कोशिश करें टेक्स्ट के साथ साथ उसका तर्जुमा तफसीर को देखें, डीप डाउन उसके अंदर जाके उसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत हद तक इस खसारे से बच जाएंगे, जिसके बारे में आज इंशाल्लाह हमने बात करने की कोशिश की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे तमाम मामलात जो हैं उसमें आसानी फरमाए और हमें इसी तरह ही दीन पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए और उस घाटे और खसारे से हमें बचाए जिसके अंदर जो है वो हर इंसान किसी न किसी तरीके से मुब्तला है। हमें जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको अता फरमाए। जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो रह गए हैं उनको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे दीन और दुनिया के तमाम अच्छे काम ले लेना। और हम आपसे हर उस खैर का सवाल करते हैं जिसका सवाल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और हर उस शर से और शैतानी कुव्वतों से आपकी पनाह चाहते हैं जिससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाही। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।